السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے عزیزو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ روزے کے درجے کتنے ہوتے ہیں۔ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے درجے کی بات کریں گے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے عوام کا روزہ۔ یہ عوام کا روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ عوام کا روزہ جو شخص بھی اپنے آپ کو کھانے پینے اور مرد اور عورت والے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے، جس شخص نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو قابو پا لیا، یعنی ان چیزوں کو نہیں کیا، تو وہ گویا کہ اس کا روزہ عوام کا روزہ کہلائے گا۔ اب ہم دوسرے درجے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے درجے کا نام ہے خاص کا روزہ۔ تو یہ خاص کا روزہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاص کا جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے بھی روک لے اور اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، مثلا آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھے، کانوں سے غلط چیز نہ سنے اور زبان سے جھوٹ نہ بولے، منہ سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ بولے، غیبت کسی کی نہ کرے، تو یہ خاص کا روزہ کہلائے گا۔ تو یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے، یہ خاص کا روزہ۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ باگ روزے تو رکھتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے، اعمال سے دور ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں۔ اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں 2 عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ گپ شپ لڑانا شروع کر دیتی ہیں اور ادھر کی بات ادھر کی بات اور غیبتیں شروع۔ تو غیبت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند کیا ہے، شریعت نے اس کو بالکل ناپسند عمل بتایا ہے۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی برا عمل ہے۔ اب بتائیے، آپ اندازہ لگائیے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگیں، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کو روزہ خوب لگنے لگا، اور ان کی حالت کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ مرنے کے کگار پر پہنچ گئی، یعنی مرنے کی حالت پر پہنچ گئی۔ تو یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 عورتوں نے جو روزہ رکھا تھا انہوں نے افطار کر لیا، روزے کو توڑ لیا، روزے کو افطار کر لیا۔ تو پھر عرض کیا گیا کہ اللہ کے حبیب، ان عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ افطار نہیں کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں سے کہو کہ وہ کلی کریں۔ تب ان عورتوں کو کلی کرائی گئی تو فرمایا، دیکھا گیا کہ ان کے منہ سے گوشت کے کچھ ٹکڑے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد غیبتیں شروع کر دی، جبکہ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کہ کسی مردار کا گوشت کا کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب انہوں نے غیبتیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے کو نکال دیا، دکھا دیا لوگوں کو۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جو شخص بھی اپنے آپ کو روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جماع سے روک لے اور جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، تو یہ خاص کا روزہ ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر کی ہم بات کرتے ہیں، اخصص الخاص کا روزہ۔ یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ رکھتے ہیں اسے؟ فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روک لے اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، اور فرمایا کہ اپنے دل کو، 5ویں چیز، اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا دے، تو یہ اخصص الخاص کا روزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے، یہ کامل درجہ بتایا گیا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔